اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ پہلے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا جا رہا ہوں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ یہ اب ہے اباؤٹ جیو فینسنگ۔ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے؟ جیو سے مراد کسی بھی چیز کا جغرافیہ ہوتا ہے، جبکہ فینسنگ سے مراد باڑ لی جاتی ہے، یعنی باڑ جو کہ مختلف کھیتوں کے گرد یا کسی پارک کے گرد بھی لگائی جاتی ہے، یعنی جیو فینسنگ ایک جغرافیائی باڑ ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتی کیا ہے؟ جیو فینسنگ تفتیش کے مراحل میں پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے یا کوئی بھی کنسرننگ جو انسٹیٹیوشن ہے جب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو جیو فینسنگ کے ذریعے سے بہت سارے معاملات کو سولو کر لیتا ہے۔ اب جدید دور میں جیو فینسنگ کے ذریعے معاملات کو سولو کیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں لاہور میں مینار پاکستان پہ ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک خاتون ٹک ٹاکر نے کچھ عجیب بیہودہ حرکتیں کی تھی اور خود ہی اس نے پلان کر کے اب ایک سسی فیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک کو تمام اور امور کا ذکر بدنام کرنے کی کوشش کی اور کچھ اس قسم کی اونچی حرکتیں کی۔ یعنی جس وقت وہ یہ معاملہ وقوع ہو گیا، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، پاکستان کو جس وقت یہ وقوع ہو گیا اللہ حافظ۔ تو بہت سارے لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، پولیس نے ریڈ کی اور کافی سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ ہاؤ اٹ از، یہ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ جیو فینسنگ کی بدولت ممکن ہوا۔ یعنی جیو فینسنگ کی بدولت انویسٹیگیشن آفیسر نے، پولیس نے جو ٹاور لگے ہوئے تھے مختلف موبائلز فون کے، اس نے وہ موبائل فون کی لوکیشن فون کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ فون کے ذریعے سے تمام لوگوں کو چیک کیا کہ یہ اس خاتون کا یہ موبائل تھا، اس خاتون کے موبائل کے ارد گرد یہ اور یہ موبائل جو تھے یہ گھوم رہے تھے، یہ پھر رہے تھے، یہ موبائل وہاں پر موجود تھے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس موبائل کے پاس ان موبائلز کی لوکیشن پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے ان تمام لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ کیسے کیا گیا؟ جیو فینسنگ کے ذریعے کیا گیا۔ اسی طرح سے جب کسی جگہ پر ڈکیتی ہوتی ہے تو موبائل فون کے ذریعے سے اگر کوئی ایسا ہے ملزم جو کہ انجان ہے، جس کو کچھ سمجھ بوجھ اتنی زیادہ نہیں ہے، جو کہ شاطر چلاک مکار عیار نہیں ہے، وہ اپنا موبائل فون اپنے ساتھ اگر لے آتا ہے اور وہ ڈکیتی کرتا ہے تو جیو فینسنگ کے ذریعے وہ بآسانی پکڑا جا سکتا ہے۔ آج کل کے جو ملزمان ہیں وہ بہت چلاک اور ہوشیار ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہوئے اپنا موبائل فون اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا اس کو مقصود ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا موبائل فون کسی اور پلیس پر بیزی کر دیتا ہے، کسی اور فون پر اس کو رکھ دیتا ہے اور کسی اور پلیس پر جا کر جھگڑا کرتا ہے، اور بعد میں پولیس کے سامنے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس وقت یہ جھگڑا ہوا اس وقت میں موقع پر موجود نہیں تھا، میرے موبائل کی لوکیشن بھی چیک کی جا سکتی ہے۔ جیو فینسنگ کے ذریعے سے اس طرح کے معاملات کو جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بہت زیادہ سہولت اور آسانی آ گئی ہے۔ خدا نخواستہ کسی جگہ پر مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو جیو فینسنگ کے ذریعے کہ جس وقت اس شخص کا قتل ہوا وہاں کون کون سے اشخاص موجود تھے۔ یہ سورس ضرور ہے، اس سے انویسٹیگیشن میں سہولت ضرور ملتی ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ریلائیبل نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک شخص کا موبائل ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کو دے دے، میرے پاکٹ سے کسی اور کے پاکٹ میں، تیسرے کے پاکٹ میں، چوتھے کے پاکٹ میں، تو کسی شخص کو پھنسانے کے لیے بھی جو موبائل کی لوکیشن ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ اتنا زیادہ ریلائیبل ریسورس نہیں ہے، بٹ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں تو یہ اب جس چیز کا ذکر کرنے لگا ہوں، جیسے بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں، بڑے بڑے سٹورز کے پاس سے جب آپ گزرتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ چیز کم ہے، لیکن بیرون ملک جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر اسی طرح کے معاملات ہیں کہ جب آپ کسی سٹور کے آگے سے جہاں پہ آپ شاپنگ کرتے ہیں، جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون پر میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلانا سٹور
وہاں پر اس چیز کی سیل لگی ہوئی ہے، وہاں پر فلانی چیز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہے. تو یہ جیو فینسنگ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. پاکستان میں بھی اب یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ آپ کے موبائل فون پر ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی آتی ہے. جب آپ کسی علاقے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں پر جیو فینسنگ کے ذریعے سے آپ کے موبائل فون پر میسج آتا ہے کہ آپ کا جو قریبی سٹور ہے، فلانا جو سٹور ہے، اس پر اس چیز کی سیل لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے جب لڑائی جھگڑے میں بھی جیو فینسنگ کے ذریعے سے معلومات حاصل کی جاتی ہے، اس میں ایکوریسی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب اس کو جہاں اس کا فائدہ ہے وہاں اس کو خراب طریقے سے، غلط طریقے سے، اپوزٹ طریقے سے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اب موبائل فونز پر ایسی بھی ایپس متعارف ہو چکی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ سارا دن میں کتنا قدم چلے، آپ مشرق کی طرف کتنے قدم چلے ہیں، مغرب کی طرف کتنے قدم چلے ہیں، شمال جنوب پر آپ نے کتنے قدم جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، چلے ہیں. اسی طرح سے راستہ ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری ایپس جو ہیں وہ متعارف ہو چکی ہیں، جن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے استفادہ اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ سارے جیو فینسنگ کی ہی اقسام ہیں. اب جیسے آپ کوئی ایک رائڈ منگواتے ہیں، اوبر منگواتے ہیں، کریم منگواتے ہیں، تو آپ کے موبائل فون کی جو اسکرین ہے اس پر باقاعدہ طور پر چل رہا ہوتا ہے کہ گاڑی جو آپ نے منگوائی ہے، جو وہیکل آپ نے منگوائی ہے، وہ آپ سے کتنے فاصلے پر ہے، کتنی دور ہے، اب وہ کہاں پہنچ چکی ہے، یا کتنی وہیکلز ہیں اوبر کی یا کریم کی یا جو بھی آگے اور بہت ساری اپلیکیشنز آ چکی ہیں، ان کی رائڈ آپ سے کتنی دور ہے اور کتنی گاڑیاں اس وقت موقع پر اویلیبل ہیں، اب یہ کدھر سے ٹرن لے رہی ہے، کہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ سب کچھ آپ کے موبائل فون اسکرین پر آپ کو مل جاتا ہے، دیکھنے سے آپ کو مل جاتا ہے. یہ سب کچھ جیو فینسنگ کی بدولت ہے. اسی طرح سے رائڈ کے علاوہ ہمارے ملک میں یو فون کمپنی اس نے ایک ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ متعارف کرائی ہے کہ موبائل فون کا دوسرے موبائل فون کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے ایک دوسرا موبائل فون جو ہے، اگر میں اپنے بچے کو کوئی موبائل فون دیتا ہوں، اس میں یہ اپلیکیشن انسٹال کر دیتا ہوں، ایک جو کہ یو فون نے سروس پرووائڈ کی ہے، اس میں علم مجھے یہ رہے گا کہ اس وقت میرا بچہ کہاں ہے، کیا وہ اسکول میں ہے، کیا وہ اسکول سے باہر اس کو چھٹی ہوگی وہ باہر آ گیا ہے، کیا وہ پلے گراؤنڈ میں ہے. تو مجھے اپنے موبائل فون کے ذریعے تمام معلومات میسر آ جائیں گی. یہ بھی ایک جیو فینسنگ کی مثال ہے. اسی طرح سے گاڑیوں میں جو ٹریکر لگا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری گاڑی اس وقت لاہور میں یا پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اس وقت وہ کس جگہ پر گھوم رہی ہے، کہاں پر جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. گاڑیوں میں ٹریکر جو ہے یہ جیو فینسنگ کی مثال ہے. سو دوستو، امید کرتا ہوں کہ جیو فینسنگ کے متعلق آپ کو جو بیسک معلومات ہیں وہ مل گئی ہوں گی، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی انسان کے ہاتھ میں ویسے ویسے آتی جا رہی ہے. جیسے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو CLI یعنی جو شخص آپ کو کال کر رہا ہے اس کا نمبر دوسرے شخص کو نہیں پہنچتا تھا، بلکہ یہ فیسلٹی صرف PTCL ایکسچینج تک محدود تھی. لیکن اب موبائل فون پر یہ فیسلٹی ہر شخص کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نمبر دوسرے شخص کو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کون صاحب کال کر رہے ہیں. اسی طرح سے جیو فینسنگ ایک شخص کہاں بیٹھا بات کر رہا ہے، دوسرا شخص کتنے فاصلے پر موجود ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے، یہ چیز بہت جلد آپ اور میرے ہم سب کے موبائلز پر بآسانی دستیاب ہوگی. سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.